میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم و پیغمبر میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ابو کا نام عمران ہے۔ جب عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی ماں جب پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، تو انہوں نے ایک نظر مانی کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ان کو وقف کر دوں گا، یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کو لگا دوں گا۔ یہ عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی امی نے نظر مانی تھی۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو لڑکا ہونے کے بجائے لڑکی ہو گئی، یعنی مریم علیہ السلام پیدا ہو گئی۔ تو عمران کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے کہا، اے اللہ، میں نے تو یہ نظر مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہوا تو تیرے راستے میں لگا دوں گا، تیرے راستے میں لگا دوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمران کی بیوی کو، حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے عمران کی بیوی، جو تمہارے پیٹ سے بیٹی پیدا ہوئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، یہ کسی لڑکے سے کم نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا سبق کیا ملا حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی سے؟ کہ بیٹیاں بیٹے سے کم نہیں ہوتی۔ آج بہت سارے لوگ جب بیٹی پیدا ہوتی ہیں تو ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ سوچتی ہیں یہ تو ہمارے گھر سے لے کر کے جائے گی، اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ دوسری گھر سے لیں گے، یعنی 10 لاکھ کا چیک ملنے والا ہے، دہیج ملنے والا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر تصور ہے۔ لیکن اگر آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو بیٹیاں بیٹے سے کم نہیں ہوتی۔ باپ ماں بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کے لیے نہ بہو دیکھتی ہے نہ بیٹا دیکھتے ہیں، پیسہ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن بیٹی جو دوسرے کے گھر پہ رہتی ہیں، دوڑتے دوڑتے آتی ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے آتی ہیں۔ آپ نے لائف میں دیکھا ہوگا۔ تو پہلا سبق حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ بیٹیاں بیٹے سے کم نہیں ہوتی، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی، اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کو 4 بیٹیاں نہیں دیتے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی تو حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت، اس کی پرورش ان کے خالو یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کرنے لگے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 37، وَكَفَّلَهَا زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کیا کرتے تھے؟ كُلَّمَا دَخَلَ زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام جب محراب کے اندر داخل ہوئے، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھا، یعنی آم کا سیزن نہیں ہے، آم کا موسم نہیں ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے پاس وہ پھل موجود تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، قال یا مریم انا لکی ھذا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اے مریم یہ بتا، ہم نے تو تمہیں یہ پھل نہیں دیے تھے، لیکن یہ بتا یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی، اے میرے سرپرست، اے میرے خالو، آپ جو سمجھ رہے ہیں میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، کسی لڑکے نے مجھے یہ پھل نہیں دیے ہیں۔ اے میرے خالو جان،
یہ پھل میرے کسی بوائے فرینڈ نے نہیں دیا ہے، اے میرے خالو جان یہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے بہت ہی پھل دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچو یہاں پہ سبق کیا مل رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے سر پر، حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا یہ پھل کہاں سے آیا تیرے پاس؟ تو کیا سبق ملا؟ سبق یہ ملا اگر آپ گارجن ہیں، اگر آپ باپ ہیں، میری پیاری ماں و بہنوں، اگر آپ ماں ہے کسی بیٹی کی، اگر آپ بھائی ہے کسی بہن کی، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ بیٹی یا میری بہن ہم نے تو آپ کو موبائل نہیں دیا تھا، یہ موبائل کہاں سے آیا تیرے پاس؟ ہم نے تو تیرے موبائل میں ریچارج نہیں کیا تھا انلمیٹڈ، لیکن یہ ریچارج کہاں سے آیا؟ میرے پیارے ساتھیو ہماری ذمہ داری ہے یہ پوچھنا، ہم نے یہ روپیہ تمہیں نہیں دیے تھے، یہ بک جو تم اپنے پاس لے کر کے آئی ہو یہ بک کہاں سے آیا؟ ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، کس سے مل رہی ہے؟ وہ کالج جا رہی ہے، کوچنگ جا رہی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوچھیں کہ تم اتنا ٹائم کہاں پر اسپینڈ کرتی ہو، اتنا ٹائم تم کہاں پہ بتاتی ہو، ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے اگر ہم ایک سرپرست ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام اتنی پاک باز عورت ہے، جب ان سے پوچھا جا سکتا ہے تو کیا ہم اپنی بہن بیٹی سے نہیں پوچھ سکتے؟ کیا ہم اپنے بہن بیٹی سے نہیں پوچھ سکتے؟ میرے پیارے ساتھیوں حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے، اگر آپ گارجن ہیں آپ ان سے پوچھیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، آپ ان سے تفتیش کیجئے، سوال کیجئے یہ چیز تیرے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت مریم علیہ السلام جب محراب کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور کہا اے مریم تیرے پیٹ سے لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی کیا بات کر رہے ہو، میرا بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جب تک کہ مجھے کسی انسان نے نہیں چھویا ہے؟ ذرا سوچو میری پیاری ماں و بہنوں، حضرت مریم علیہ السلام اتنی پاک باز عورت تھی کہ اس کو کسی نے نہیں چھویا، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہماری مسلم لڑکیاں جو کالج یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں وہ پارکوں میں نظر آتی ہیں، وہ اویو کے اندر نظر آتی ہیں، وہ اسٹیشن کے اندر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ یا مسلم لڑکوں کے ساتھ جو ان کے غیر محرم ہے ان کے ساتھ رنگ للیاں مناتے ہوئے نظر آتی ہے۔ ذرا سوچو حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ہم کو کسی انسان نے نہیں چھویا ہے، ہم کو کسی انسان نے نہیں چھویا ہے، بھلا ہم سے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ اے مریم یہ اللہ رب العالمین کے لیے امپوسیبل نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر سکتے ہیں تو کیا وہ اللہ بغیر باپ کے تجھے بچہ نہیں دے سکتا؟ لہذا تم مسجد کے اندر رکوع سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تمہیں جو ہے ایک بیٹا دینے والا ہے۔ اس سے ایک سبق کیا ملا؟ اس سے سبق ملا کہ حضرت مریم علیہ السلام مسجد کے اندر رہتی تھی، محراب کے اندر رہتی تھی، تو پتہ کیا چلا کہ جو ہمارے سنی بھائی ہیں جو مسجد میں عورتوں کو آنے سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اس کے لیے دلیل ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، کیونکہ جب ہم عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکیں گے، جب ہم اپنی عورتوں کو تراویح کی نماز کے لیے مسجد آنے کے لیے نہیں دیں گے تو ہماری عورتیں کہاں جائیں گی؟ ہماری عورتیں درگاہ پہ جائیں گی، ہماری عورتیں مزار جائیں گی، ہماری عورتیں قبرستان جائیں گی، ہماری عورتیں مورتیوں کے سامنے سر تسلیم خم کرے گی جب ہم مسجد کا دروازہ ان کے لیے نہیں کھولیں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ہمیں یہ سبق مل رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی سے کہ حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم تم مسجد کے اندر اللہ کو سجدہ کرتے رہو، تم عبادت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے پیٹ سے ایک بچہ جو ہے دینے والا ہے۔ لہذا حضرت مریم علیہ السلام پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے، وہ سوچنے لگی کہ ہم کریں تو کیا کریں، کاش یہ مٹی پھٹ جاتی، یہ زمین پھٹ جاتی اور میں اس زمین کے اندر جو ہے گاڑ دی جاتی، یہ مجھے گوارا ہے، لیکن میں پریگننٹ ہونا یہ گوارا نہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر شرم حیا ہونی چاہیے تو حضرت مریم علیہ السلام کی طرح آپ کو ہونی چاہیے۔
حضرت مریم علیہ السلام آپ کے لیے آئیڈیل ہے، آپ کے لیے نمونہ ہے، آپ کے لیے آدرش ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ پریگننٹ ہو جاؤں۔ آج کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو کالج اور یونیورسٹیز میں بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر کے وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، ایبورشن کرا لیتی ہے۔ یاد رکھو میری پیاری ماں بہنوں، حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی پر نظر دوڑاؤ کہ حضرت مریم علیہ السلام کیا کہہ رہی ہے کہ اگر زمین یہاں پر اگر جو ہے پھٹ جاتی تو میں اس کے اندر گھس جاتی، یہ گوارا ہے، لیکن یہ کام جو ہے مجھے پسند نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ کھجور کے پیڑ کے پاس جاؤ، کھجور کے پیڑ کے پاس جاؤ اور وہاں پہ تم جا کر کے کھجور کے پیڑ کو ہلاؤ، جو کھجور کا پیڑ سے کھجور تازہ کھجور جو ہے گرے گا اور تم اس کو کھاتی رہو، اور وہاں چشمہ جاری ہوگا، وہاں سے تم پانی پیتے رہو۔ حضرت مریم علیہ السلام پی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو سکھایا کہ جب تم سے کوئی آدمی پوچھے تو تم ان سے بات مت کرنا، کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی کے ساتھ بات کرنے سے منع فرمایا، ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، لہذا تم کسی سے بات مت کرنا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب ان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بغیر شادی شدہ عورت کا بیٹا پیدا ہو گیا۔ لوگ تانے مارنے لگے، کہنے لگے اے مریم تیری ماں اس طرح نہیں تھی، تیرا باپ اس طرح نہیں تھا، تیرا بھائی اس طرح نہیں تھا، تم کیسے ہو گئی؟ اس سے پتہ کیا چلا؟ اگر لڑکی کوئی بگڑ رہی ہے تو لڑکی بگڑنے کے 3 ریزنز ہیں۔ اگر کسی کی ماں بگڑتی ہے، اگر کسی کا باپ بگڑتا ہے، کسی کا بھائی بگڑتا ہے، آٹومیٹکلی اس کی بہن یا بیٹی جو ہے بگڑے گی۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی سے جو پتہ چل رہا ہے۔ کہا تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تیرا بھائی ایسا نہیں تھا، تم کیسے ہو گئی؟ آج ذرا سوچو، اس آیت کو سامنے رکھو سورہ مریم کی اور اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑاؤ۔ آج لڑکیاں بوائے فرینڈ کے ساتھ رات بھر باتیں کرتے ہیں، ماں کو معلوم ہوتا ہے ماں کچھ نہیں کرتی، باپ کو پتا ہوتا ہے باپ کچھ نہیں کہتا، بھائی خود مارکیٹ میں جا کر شاپنگ کراتے ہیں، بہن کو جینس خرید کر کے دیتے ہیں، بیٹی کو جینس خرید کر کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں میری پیاری بیٹی ہے، یہ میری پیاری بہن ہے، چھوٹی بہن ہے، جینس خرید کر کے دیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہمیں، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹی کو ہم جینس پہنائیں، ہم اپنی بہن بیٹی کو خود بیگ پہ لے جا کر شاپنگ کرائیں، ان کو جینس پہنائیں۔ ہمیں شرم سے مر جانا چاہیے، ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ ہم اپنی بہن بیٹی کو جینس پہنائیں، ہم اپنی بہن بیٹی کو ویسٹرن کلچر اور مغربی تہذیب کے ڈریس پہنائیں، ہمیں جو ہے شرم کے مارے ڈوب جانا چاہیے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر نظر دوڑاؤ، کہا کہ تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تیرا بھائی ایسا نہیں تھا، تم ایسے کیسے ہو؟ حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، لوگ تانے مارنے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ قوت گویائی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد فوراً کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو تم میری ماں کو بدچلن نہ کہو، اے لوگو تم میری ماں کو بدچلن نہ کہو، میری ماں بالکل پاک باز ہے، میری ماں کو کسی نے نہیں چھویا ہے۔ قال انی عبد اللہ، اے لوگو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، وجعلنی نبیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی گواہی دی میری ماں پاک باز ہے، میری ماں کو ایسا مت کہو۔ آج عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یعنی اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی بیوی نہیں ہے۔ آپ قرآن اٹھاؤ، قرآن کی جو چھوٹی سورہ ہم ہمیشہ وتر کی نماز میں کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے،
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمسر کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے، لیکن آج عیسائی یہ کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اللہ کو گالی دینا ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی گالی اللہ کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے لیے بیٹا قرار دے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت ہی بڑی گالی ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ اللہ فرماتا ہے اگر زمین پھٹ جائے اور آسمان بالکل چور چور ہو جائے، زمین شک ہو جائے، یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے، وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے جتنی بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دینا ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دینا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بیٹا بنائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کسی کو بیٹا بنائے، اور آج کرسمس منانے والا 25 دسمبر کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ میرے پیارے ساتھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نبوت کے زندگی میں آتے ہیں، وہ لوگوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تو جہاں کہیں بھی مجھے رکھنا، اے اللہ تو جہاں کہیں بھی مجھے رکھنا، میرے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہو، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں، اے اللہ جب تک میری روح قبض سے عنصر سے پرواز نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے نماز قائم کرتے رہنے والا بنا دے، اے اللہ تو مجھے زکات دینے والا بنا دے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی ماں کے لیے نافرمان و بدبخت نہیں بنایا۔ ہمیں نماز قائم کرنی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے یہ پتہ چل رہا ہے ہمیں نماز قائم کرنے والا بننا چاہیے، روزہ اور رکھنے والا، زکات دینے والا ہمیں بننا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دعوت دینے لگے تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے، امپائر تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے لیے کیا کہ لوگوں کو جمع کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ ہم اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل کسی دوسرے آدمی کو کر دیا اور ان لوگوں نے اس کو سولی پہ چڑھا دیا۔ لیکن ہمارا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں چڑھے، بلکہ اللہ کے پاس ہے، قیامت سے پہلے وہ آئیں گے اور آنے کے بعد عام انسانوں کی طرح وہ آئیں گے اور 40 سال تک زندگی گزاریں گے اور وہ شادی بھی کریں گے، آخر کو زندگی گزاریں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے معجزات بھی دیے۔ معجزہ یہ دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے بنی ہوئی چیز کو جب پھونک مارتے تو اس کے اندر جان آ جاتی ہے۔ جب کسی بیمار کوڑ جو پیرالائسس جتنی بھی بیماری ہیں اس پہ بس ہاتھ کو پھیرتے کہ وہ صحیح ہو جاتے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزہ تھا۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں کرتے، بلکہ باذن اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ آل عمران کے اندر کہا کہ یہ جو کام کرتے عیسیٰ علیہ السلام اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کرتے۔ اس لیے کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بیماری ٹھیک کر دیتے تھے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے معجزہ
معجزہ دیا تھا. ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیتے ہیں, اللہ نے معجزہ دیے اور اس معجزے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام بیماری آدمی کے باڈی پر, اس کے جسم پر اگر ہاتھ پھیرتے تو وہ صحیح